پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلے گلے اس دا جنازہ پڑھنا ہے اس وقت ایک کلمات ادا کرنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. کیا خوبصورت کلمات ہے. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللہ ساجے زندہ کو بھی بخش دے ساجے مردہ کو بھی بخش دے وشاہدنا وغائبنا ساجے حاضرین کو بھی بخش دے ساجے غائبین کو بھی بخش دے وذکرنا وانسانا اور ساجے جناب مردہ کو بھی بخش دے ساجے عورتوں کو بھی بخش دے ساجے بڑا کو بھی بخش دے ساجے چھوٹا کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہ جب تک میری دنیا دے اندر زندگی مقدر ہے میں اسلام دی حالت اندر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. میری وقت وفات آوے اللہ میں تو ایمان والی موت نصیب کرے. یہ ہن نماز جنازہ ہو گئے. اتنا ایک سمجھن تے سوچن دی گل تے بڑی پیار دی گل بھی میں تاں کہندا پیا جو یہ سارے حضرات میں اپنے نہ میں اپنا بیٹا ہاں کوئی باہر دے بندے نہیں ہے. مجھے اکثر چہرے میں اپنے پیارا دے میرے بزرگوں کو سارے نال آدھے پہ میں محبت نال تو پیغام جیسا اس حدیث مبارکہ کر تو کو سمجھ آگے سارا رولے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ دے ثواب دے 2 حصے. نماز جنازہ دے ثواب دے 2 قرات بمانا حصہ کہ جلے تساں جنازہ پڑھتے ہو جنازے دے 2 حصے ہیں 2 ثواب ہیں. جلے بندہ فوت ہو منجے اس کو جناب کفنایا منجے اس کو غسل دیتا منجے اس کے بعد جنازہ پڑھا منجے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلے تساں جنازہ پڑھ گئے ہو ایک حصے دا ثواب 2 کو مل ویندے جنازے دا ادھا ثواب 2 کو مل ویندے. ہن گھر نہیں ونجنا ہن اپنے پیارے کو کندھے تے چاونے قبرستان گھن کے ونجنے. دوجا حصہ شروع تھی گئے. کیا ہو گئے؟ اے دوسرا حصہ ثواب دا شروع تھی گئے. تساں تے میں جڑے جنازے پڑھدے کھڑے ہیں سب کو جنازے دا ادھا ثواب ملدا ہے کیونکہ اس حدیث تے عمل نہیں کیتا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنازے دے ثواب دے 2 حصے جنازے دے ثواب دے 2 قرات. پہلا حصہ یہ ہے اس کو غسل دیتا منجے اس کو کفن دیتا منجے اس کا نماز جنازہ پڑھا منجے ادھا ثواب تو کو مل گیا. ہن گھر نہیں منجنا اپنے پیارے کو خالی نہیں چھوڑنا اس کو اپنے کندھا تے جا کے قبرستان گھنجنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سا پہنچ گئے ہن اسا اپنے پیارے نال کیا کرنا ہے. فرمایا کہ اس کو سجے پاسو رکھ دیو اس کی قبر کو تیار کیتا ونجے. یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی. فرمایا کہ اس کو جگہ رکھنا ہے اتنا میں نے چند کلمات حدیث مبارکہ دے پڑھتے ہیں. بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا پڑھ کے اسائی کو دفن کر دیتا ہے. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ جڑا نماز جنازہ دا دوجا حصہ نا میں اکثر مجمع جتنے میں توجہ نہیں کرتا. یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں تو ساری محنت پانی پہنچ وجہ کیا ہے کہ اسا جنازہ پڑھنے اور اس کے بعد واپس گھر جانے چاہے علماء محنت اللہ کریں دے رہا ہے ساتھ سمجھنا جیسی کرنی تے ویسی بھرنی. جی میں آج ساتھ پیار نہ کیجئے تے سارے نال بھی ہوئے کتنے احباب اس مجمع کے اندر بیٹھے. میں شخص یاد کئی کافی تعداد جیسے لوگ ہوتے جنہاں کو سال ہو گیا اس نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کو نہ کی. یہ میں تسا اور میں اپنے بزرگاں نال کریں دے پے سارے نال میں تھیونی ہے
اسا اپنے بزرگوں کو سارے ثواب نہ کروں اور تساں یہاں کو بھی پچھو سب سوال پڑھ کے بشکیش کرنا ہو جی سکتا نماز جنازے کا دوسرا حصہ کہ جنہیں قبرستان دے اندر دن ونجن پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جنہیں اس کو دفن کرنا ہے دعا پڑھنی ہے کیا کرنی جی بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ فرمایا کہ جنہیں دے مٹی سکنی ہے منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى یہ بڑا عجیب معنی ہے ایک قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمانے پر منها خلقناكم اے انسان میں تک اسی مٹی نے وچوں پیدا کیا وفيها نعيدكم یعنی تک موت آنی میں دوبارہ ہی مٹی نے وچوں لوٹائیدہ کیا ومنها نخرجكم تارة أخرى یعنی قیامت دی ہنا آسی تک میں دوبارہ مٹی نے وچوں اٹھا چھوڑے سا یہ دفنایا کرنا جی قرآن پاک دی آیت پڑھی کرو ترائے مٹھا مٹی نے سکنی ہیں پہلی گوشت پڑھنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى میں نے